اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم علیہ السلام یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزے لڑکے کی خوشخبری دوں، ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ کہانی ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم سب کو اس کا انجام پتہ ہے۔ I want you to feel it at this time۔ اتنی پاکیزہ عورت جو ہیکل میں صرف اور صرف انہوں نے اب عبادت میں وقت گزارا ہو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ایک معجزانہ قسم کی ایک پیدائش ان کو بیٹے کی ملی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا اپنا مقام رتبہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے اور ان کا عزت مقام۔ لیکن جسٹ امیجن اس مقام اور مرتبے کو لینے سے پہلے وہ کن چیزوں سے اور کس پروسیس سے گزر رہی ہیں۔ اٹس ناٹ ایزی ایک عام بندے کو یہ بات سمجھانا کہ کسی کسی بھی تعلق کے بغیر ایک عورت کا حمل ٹھہر گیا ہے۔ اب ہم تو چونکہ جانتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، بٹ امیجن ایٹ دیٹ ٹائم مریم علیہ السلام کے لیے اس بات کو کرنا اور پھر لوگوں کو جواب دینا، لوگوں کے کوسچنز کا سامنا کرنا، اتنی پاکیزگی میں زندگی گزارنے کے باوجود۔ تو بعض دفعہ اللہ کی رحمت آتی ضرور ہے، اللہ تعالیٰ اونچا اور بلند مقام بھی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے امتحان اور آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ان امتحانوں اور آزمائشوں میں صبر کے ساتھ جمے رہنا، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تب جا کے وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو نبوت اور بادشاہت ملی اور جو ان کے گھر والوں نے ان کا مقام تسلیم کیا، وہ کب ملا؟ کتنی آزمائشوں سے اور کتنی چیزوں سے وہ گزرے، کتنے مراحل سے گزرے، اور ہر مرحلے پر صبر کرتے چلے گئے، تب جا کے ان کو وہ عزت، وہ مقام اور مرتبہ ملا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور پھر ان کی والدہ کی آپ یاد کریں، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اس نظر کے جواب میں مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اور پھر وہ ہیکل میں بیٹھی۔ اصل میں تو اس نظر کی قبولیت عیسیٰ علیہ السلام کے فارم میں تھی اور ان کی معجزانہ پیدائش تھی، لیکن اس سارے پروسیس میں امتحان اور آزمائشیں کس لیول اور کس درجے کے تھے، اور خاص طور پہ پبلک فیسنگ، ٹھیک ہے، لوگوں کا مقابلہ کرنا، لوگوں کو جواب دینا۔ تو یہ کتنا مشکل ہے کہ کسی کو خود تو سچائی پتا ہو لیکن لوگوں کو کیسے ڈیفائن کیا جائے۔ تو امیجن کریں، ایک تو یہ وقت ایک عورت کے لیے کتنا اسپیشل ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت کسی بھی ماں کے لیے کتنا اسپیشل ہوتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے لیے یہ حمل، یہ کیسا ہوگا؟ اور جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو پورے معاشرے کی طرف سے، اپنے ہسبینڈ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے ایک خاص سپورٹ، کیئر، ایک خاص قسم کی ایک انوائرمنٹ اسے ملتا ہے، مہیا کیا جاتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے ایک نرمی، ایک رحمت آتی ہے، ہر کوئی ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ بٹ دیٹ wasn't the case for مریم علیہ السلام۔ ان کے لیے خوشخبری آپ امیجن کریں کیا چیز تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو پیدائش کا وقت آتا ہے، جب ایک عورت ڈیلیوری پروسیس سے گزرتی ہے، اس وقت بھی اس کو، زیادہ تر لڑکیاں خاص طور پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، امی کے پاس جا کے ڈیلیوری کرنی ہے، ان کو وہ کمفرٹ چاہیے ہوتی ہے جو ایک ماں سے ملتی ہے، یا امیاں آ جاتی ہیں بچیوں کے پاس، چاہے پین سے انہوں نے ہی گزرنا ہے، بٹ دا سپورٹ سسٹم اراؤنڈ اے وومن اٹ مینس اے لاٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ۔ اور پھر اس پیدائش کے بعد جو عورت کی اہمیت اور امپورٹنس بڑھتی ہے، اور سارے اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ And now imagine Maryam alayhi salam being alone, facing public with no answer at all. Nobody can understand this answer. کتنا بڑا امتحان، کتنی بڑی آزمائش تھی اس اونچے مقام کو حاصل کرنے سے پہلے۔
کہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا. امیجن ہر فیلنگ اینڈ دا پین شی از گوئنگ تھرو. چاہے وہ فزیکل پین ہے اور چاہے وہ اس چیز کا فیئر ہے کہ اب اس سب کے ساتھ میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گی. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں لا تحزنی، غم نہ کرو. اتنی بڑی آزمائش لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ غم نہ کرو. تیرے رب نے تیرے لیے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. یعنی حل کیا بتایا گیا کہ جب انسان ایسی سچویشن میں آ جائے کہ جس کا جواب وہ لوگوں کو نہ سمجھا سکے، نہ بتا سکے، نہ کلیئر کر سکے، تو اس موقع پر کرنے کا کام کیا ہے؟ ڈونٹ گیو اینی جسٹیفیکیشن، جسٹ بی کوائٹ. خاموش ہو جائیں. بہترین حکمت یہاں سے پتہ چلتی ہے کیونکہ یہ باتیں وہ نہیں سمجھ سکتے، تو اٹس بیٹر ٹو بی کوائٹ. بہت سارے گھریلو جھگڑوں کا بھی حل یہی ہوتا ہے، بہت سارے معاشرتی جھگڑوں کا بھی حل یہی ہوتا ہے. خاموش ہو جائیں. ضروری نہیں ہوتا ہر بات کا ریئیکشن دینا، ضروری نہیں ہوتا ہر وقت اپنا سکہ منوانا اور دوسرے کو تسلیم کروانا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ 100% ٹھیک ہے اور اب تم سارے مان جاؤ. بعض دفعہ لوگوں کے ماننے کی بات وہ نہیں ان کی سمجھ میں آ سکتی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے معاملے میں کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے انیشلی کہہ دیا تھا آپ نہیں صبر کر سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس اس کی نالج ہی نہیں ہے، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن ایک کے بعد ایک ایسی چیز ہوتی چلی گئی، ان سے صبر نہیں ہوا. تو لوگ بعض دفعہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. سو اسٹاپ دیئر. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اب اس کو دوبارہ سے ہم ان آیات کو اگر دیکھیں کہ ڈلیوری پینز وہ لے رہی ہیں اور یہاں پر کتنی خوبصورت گائیڈ لائنز ہیں ہر اس خاتون کے لیے. مریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بھی وہ سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اس موقع پر کرنے کا کام کیا ہوتا ہے. ایک تو ان کے لیے پانی کا چشمہ روا. ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ غم نہ کریں. اور باڈی نیڈس ٹو ریلیکس ایٹ دیٹ ٹائم. اور اسی طریقے سے وہ بیبی جو ہے نا وہ ایزیلی نیچے آتا ہے، کنٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں. اگر اس وقت کوئی سٹریس میں یہ ٹینس ہو جائے تو یہ پروسیس اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی انسٹرکشن جو اللہ کی طرف سے وہ کیا؟ لا تحزنی، غم نہیں کرو. دوسری چیز پانی. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا یہ واٹر برڈز کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے تو اس سے بھی ایک آسانی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. ٹھیک ہے کہ پانی ساتھ ساتھ پیتے رہیں. اچھا اب یہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے، تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا. اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹی جڑی بوٹی تو تھی نہیں، کوئی چھوٹی سی بوٹی تو تھی نہیں. یہ کس چیز کا درخت ہلانے کو کہا جا رہا ہے؟ کھجور کا درخت. امیجن کریں کھجور کے درخت کے تنے کو. اور اب آپ سوچیں کہ اس تنے کو اتنا کوئی ہلا سکے کہ وہ جو اوپر اونچائی پہ، کیونکہ جو کھجور کا جو کھجوریں جو لگتی ہیں درخت پہ، آپ نے اگر پکچرز میں دیکھا ہو بہت بلندیوں پہ ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اور اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پانی تو رواں ہو گیا لیکن کھجوریں اویلیبل نہیں تھیں. کھجوروں کے لیے ایفرٹ ڈالنے کو مریم علیہ السلام کو کہا گیا. اور اب اس ایفرٹ کی پروپورشن کو ذرا امیجن کریں. کھجور کے تنے کے درخت کو اتنی شدت سے کوئی ہلائے کہ اوپر سے اتنی اونچائی سے وہ کھجوریں ٹپکیں. اٹ wasn't an easy task. لیکن اس سے پھر ڈلیوری کے ٹائم پہ آسانی کا سٹیپ کیا پتا چلتا ہے کہ یہ آسانی مشقت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ والے پینز جب ہو رہے ہوں تو اس کے لیے ایک عورت کے اندر بہت زیادہ لیول کے اندر ایک پریشر اس کے اندر ہوتا ہے. اس پریشر کے ساتھ اس نے اس ہیلپ کے ساتھ اس بچے کو باہر نکالنا ہوتا ہے. اور اب ذرا اس کو اس چیز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنا پریشر، کہ اتنی زور کے ساتھ. تو یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اس تنگی کے ساتھ، اس مشکل کے ساتھ، اس پریشر کے ساتھ نیکسٹ سٹیپ ایزی ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے آرام کرو، بس آرام کرو، تو آرام سے نا یہ پرابلم اور پرولونگ ہو جاتی ہے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. بلکہ جسمانی مشقت کے ساتھ ایکچولی دس پروسیس بیکمز مچ مور ایزیئر.